الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم آج کے دن احل لکم الطیبات، اللہ رب العالمین نے تمام پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال قرار دے دی ہیں. وطعام اور کھانا ان لوگوں کا الذین ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب دی ہے. حل لہم تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. آج کے دن اللہ رب العالمین نے تم پر تمام چیزیں حلال قرار دے دی ہیں. تمام چیزیں سے مراد یہ ہے کہ ہر پاکیزہ چیز اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے. اسے استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کرنا مناسب ہو. بس اوقات کوئی چیز کھانے کی ہوتی ہے، کوئی چیز لگانے کی ہوتی ہے، کوئی چیز بہانے کی ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج کے دن ہر پاکیزہ چیز کو آپ پر اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے. وطعام الذین اور کھانا ان لوگ کا اوتوا الکتاب جنہیں آپ سے پہلے کتاب دی گئی حل لکم تمہارے لیے حلال ہے. یعنی اہل کتاب کا کھانا آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال قرار دے دیا ہے. مفسرین نے یہاں کچھ شرطیں بیان فرمائی ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا کس صورت میں مسلمانوں کے لیے حلال ہے. اس کی چند ایک صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان مجبور ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو پھر اہل کتاب کا کھانا کھا سکتا ہے. وہ بھی اہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت کھا سکتا ہے ذبیحہ جب اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہو. اگر مجبوری اتنا شدید ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر کھا سکتا ہے جیسا بھی ہو. اور آگے یہ شرط ہے کہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حرام ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے، جیسے سور کا گوشت ہے، خنزیر ہے اور شراب ہے. یہ چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. ایسی چیزیں ان کے دسترخوان پر نہ ہو تو پھر کھا سکتا ہے. باقی ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یا ان کے ساتھ میل ملاپ کرنا، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا یہ جائز نہیں ہے مجبوری کی صورت میں. ہاں اس کو آپ اپنی دعوت کی طرف لے کر کے آنا چاہتے ہو، اس شرط پر بھی جائز ہے. یا پھر آپ ان کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، کاروبار ہے، اٹھتے بیٹھتے ایک ساتھ ہے تو مجبوری ہے آپ ان کے ساتھ کھانا ہے تب بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اگر مجبوری کی صورت ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے اجازت دی اہل کتاب کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں، اور ان کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، آپ کا کھانا وہ بھی کھا سکتے ہیں. فرمایا والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن مومنہ عورتیں، والمحصنات من الذین اور مومنہ پاک دامن وہ عورتیں آپ میں سے اور ان میں سے اوتوا الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی آپ سے پہلے، تورات، انجیل، زبور، من قبلکم آپ سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن جب ان کو آپ ان کا حق مہر دے دو، محسنین غیر مسافحین آپ ان کے ساتھ نکاح کرنے والے ہو، ولا متخذی اخدان چوری چھپے دوستیاں نہ بنانے والے ہو. اس آیات میں اللہ رب العالمین نے دوسری یہ نصیحت کی ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں اگر آپ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کی بھی اجازت دی ہے. وہ آپ کے دائرہ اسلام میں سے ہو، مسلمان ہو تو سب سے بہتر بات ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مومن مسلمان اگر لونڈی مل جائے تو وہ آزاد غیر مسلم عورت سے زیادہ بہتر ہے اہل کتاب میں سے. اگر مومن آزاد لونڈی ہے اس کے ساتھ آپ نکاح کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے آزاد غیر مسلم سے. فرمایا کہ جو مائیں ہوتی ہیں یہ اپنی اولادوں کی تربیت کرتی ہیں، انہی کی تربیت پر پھر آگے اولادیں چلتی ہے. فرمایا کہ چوری چھپے دوستی بنانا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ جو شخص ایمان سے کفر کرے گا، ایمان سے کفر کوئی بول کر نہیں کرتا، اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ ایمان سے کفر کر رہا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے جس طرح کہ چوری چھپے دوستیاں نہ لگائیں. پھر وہ شخص اس کام میں لگا رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ
حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کرے یا حرام چیزیں نہ کھائے، بندہ اس چیز کے اندر بھی لگا ہوا ہے، بظاہر تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن جو اس کا عمل ہے وہ اس کو اگر خود اپنے دل کے اندر بھی اپنے آپ کو دیکھے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا عمل جو ہے یہ سارے کے سارے متشابہ ہیں کافر کے اعمال کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ، جو کفر کرے بالایمان، ایمان کا، فقد حبط عملہ، اس کے جو چھوٹی موٹیاں یا بڑی بھی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کفر کی وجہ سے وہ اس کے عمل برباد ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور روز قیامت یہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا پتہ کہ فاتحہ ختم ہوئی، بقرہ ختم ہوئی، آل عمران ختم ہوئی، اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی تہجد پڑھنے کی وجہ سے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا، لیکن پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ رب کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک شخص آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت کا دن ہوگا، وہ آ کر کہے گا کہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، کوئی پہاڑوں کی شکل کے اندر اس کے اعمال ہوں گے، اور پھر وہ کہے گا کہ آج میں جنت میں جاؤں گا تو اپنے عمل کی بنیاد پر جاؤں گا، اللہ کی رحمت کا نام نہیں لے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب لینا شروع کریں گے، اس کے جو کئی پہاڑ نیکیوں کے تھے وہ سب کے سب رہگا ہو جائیں گے، صفر بن جائے گا، خالی ہو جائیں گے، چٹیل میدان بن جائے گا، پھر وہ ذلیل اور خوار ہوتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا نعمتیں دی ہیں، اگر ایک آنکھ کی نعمت پتہ کر لیں کہ یہ آپ اللہ رب العالمین نے بغیر حساب و کتاب دے دی، دل دے دیا، جگر دے دیا، گردے دے دیا، ہاتھ پاؤں دے دیے، اگر ان کی قیمت بندہ دنیا کے اعتبار سے لگائے تو پہلے تو ان کو لینا خریدنا ہے بھی بہت مشکل، اگر بندہ لے تو بندے کی ساری دنیا کا سرمایہ اور جمع پونجی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بغیر حساب دے دیا۔ اب ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بندہ بولے کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور رضا کے ساتھ بندہ جنت میں جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اللہ رب العالمین کا کفر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا ہے، آخرت میں وہ بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔